شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مبلیغ ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، میں مدینہ پاک میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار خوشبودار پر حاضر تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اعرابی دیہاتی کو بولتے ہیں، ایک اعرابی حاضر ہوتا ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہوا، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کیا اور پھر اس طرح التجا کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وحی کے ساتھ مخصوص فرمایا، آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں آپ کے لیے اولین و آخرین کے علوم جمع فرما دیے، اور اسی کتاب مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت ولی نعمت رہبر شریعت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس 5ویں پارے کے 6 رکوع کی آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ عز و جل سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ عز و جل کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یہ آیت مقدسہ پڑھ کر مزید وہ اعرابی عرض کر رہا ہے، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کی بارگاہ میں پناہ حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں، مجھ سے بھی بہت گناہ سرزد ہو گئے، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کے رب کریم عز و جل کی جناب میں آپ کا توسل حاصل کرتا ہوں کہ جس کی قبولیت اور توبہ اور مہربانی کا رب نے وعدہ فرمایا ہے، اسی کا میں بھی سوال کرتا ہوں
اس کے بعد وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پڑھنے لگا۔ ان عربی اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا: اے وہ ذات والا صفات جو ان لوگوں سے بہتر و برتر ہے جن کے اعضاء بدن کو میدانی علاقے میں دفن کیا گیا، اور ان اعضاء و اجزاء بدن سے میدانی علاقے اور پہاڑ و ٹیلے پاکیزہ اور خوشبودار ہو گئے۔ آپ ہی وہ نبی ہے جن کی شفاعت کی امید جہنم کی پشت پر رکھے پہ پل صراط سے قدموں کی لغزش کے وقت کی جاتی ہے۔ میری جان اس قبر انور پر فدا ہو جس میں آپ تشریف فرما ہے، وہی قبر مقدس پاک دامنی کا گہوارہ ہے، اور وہ قبر مبارک جود و کرم پر مشتمل ہے۔ یہ عرض کرنے کے بعد وہ اعرابی رخصت ہوا۔ حضرت سیدنا محمد بن عرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے اس کی مغفرت اور بخشش میں کوئی شک نہ رہا تھا، وہ ضرور بخشا گیا ہوگا، اور اس کا جو انداز، اس کی عاجزی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور صلاۃ والسلام کا میں نے طریقہ دیکھا، اس سے پہلے کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا تھا۔ اوتبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ مجھے اس دوران اونگ آ گئی تو رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی زیارت نصیب ہوئی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا اس اعرابی کے پاس پہنچ اور اس کو یہ خوشخبری دے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت کریمہ اس واقعے کے دوران تلاوت کی گئی، اس پر مزید غور کر لیں کہ اس مقدس آیت میں گناہ گاروں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ عز و جل سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ عز و جل کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ تو اس مقدس آیت میں گناہ گاروں کو مزدہ جاں فضا سنا دیا گیا کہ تم سے اگر گناہ ہو جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے آؤ، اور محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ سے معافی مانگو، اور جب میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دے گا، سفارش کر دے گا، تو ضرور اللہ عز و جل توبہ قبول فرما لے گا۔ تو بارگاہ رسالت میں حاضری کی اس مقدس آیت میں ترغیب ہے، اور یہ آیت مقدسہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اگر حیات ظاہری کے ساتھ مخصوص ہوتی تو پھر ہم غریب کہاں جاتے، ہمارا کیا بنتا؟ اور یہ واقعہ جو ابھی میں نے عرض کیا وہ اور بھی بزرگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ظاہری کے بعد کا ہے۔ تو پتا چلا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب بھی اپنی امت کے احوال سے باخبر ہے، اور اللہ کی عطا سے جس کو چاہتے ہیں مغفرت کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں۔ جبھی تو عاشق ماہ رسالت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مجرم بلائے آئے چاہوں کا ہے گواہ۔ جاؤ کا یہ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں حکم دیا گیا ہے جاؤ کا، یہ تمہارے حضور حاضر ہو۔ تو مجرم بلائے آئے چاہوں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کریم نے آپ کی بارگاہ میں ہمیں بھیجا ہے، اور آپ بھی کریم ہیں، کریم نے کریم کے پاس بھیجا ہے۔ تو جب کریم کا بھیجا ہوا کریم کے پاس حاضر ہوگا تو وہ کب ناکام و نامراد لوٹے گا۔ تو بے شک بے شک بے شک جو بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے تو ضرور 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 اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کی بھی کیا شان ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہوگا جسے مدینے کی زیارت کی حسرت نہ ہوگی؟ مدینے میں ایسی کشش ہے کہ جسے دیکھنے کے لیے لاکھوں دل تڑپتے ہیں،
لاکھوں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ایک مدینہ ہی تو ہے جس کے ہجر و فراق میں ہر زبان میں قصیدے کہے جاتے ہیں، ورنہ آپ بتا دیجئے دنیا کی کوئی ایسی سلطنت ہو، کوئی ایسی ریاست ہو، کوئی ایسا شہر ہو جس کی یاد میں کوئی قصیدے لکھے جاتے ہوں۔ مدینہ ہی تو ہے جس کی یاد میں جسے دیکھو قصیدے لکھ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتی ہے نثار مدینہ، اور پھر جب طرف پڑتی ہے تو بے قرار ہو کر کہتے ہیں مرادے دلے بلبلے بے نوا دے خدایا دکھا دے بہار مدینہ۔ میں نے تو جنت کی یاد میں کسی کو قصیدہ کہتے یا قصیدہ لکھتے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے جنت کی صفت قصیدے میں یا اشعار میں لکھی ہو، بلکہ پرانی تاریخ میں اٹھائے۔ میں نے آج تک کوئی نظم جنت کی یاد میں نہیں دیکھی۔ مدینے کی یاد میں تو اتنے لوگ لکھتے ہیں کہ نہ ان کا شمار نہ ان کے قصائد کا شمار۔ جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا ہے حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ۔ مالک جنت ساقی کوثر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں جلوہ فرما۔ خدا کی قسم اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لندن کو اپنا مسکن بناتے تو ہم لندن کی تسبیح پڑھتے، لندن کا وظیفہ کرتے۔ تو میرے آقا نے چونکہ مدینے کو مسکن بنایا تو ہم مدینہ 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 کی جا رہے۔ تو جو پی کے پاس ہے وہ سواگن کنور کی ہے۔ ہم کو اسی لیے ہے مدینہ عزیز تر کہ اس میں میرے میٹھے محمد ہے جلوہ گر، کہ میرے آقا کا وہاں قیام ہے، اس لیے ہم کو عزیز ہے۔ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو اپنی جگہ پر مسلم، جس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدس رکھا ہوا ہے، وہ جگہ جس کو قبر انور کہتے، روضہ انور کہتے، تو وہ زمین کا حصہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس رکھا ہوا ہے، وہ حصہ بالاتفاق یعنی کسی کا 1400 سال میں کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، وہ زمین کا ٹکڑا کعبۃ اللہ شریف سے بھی، بیت المعمور سے بھی، سدرۃ المنتہی سے بھی، عرش و کرسی سے بھی، جنت سے بھی، ہر جگہ سے افضل ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مکرم جہاں مس ہو گیا، جہاں آپ تشریف فرما ہے، وہ زمین کا حصہ جب جنت سے افضل ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تو بات ہی کیا تھی۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ جو ہے وہ جنت سے بھی پیارا پیارا لگتا ہے اس شخص کو۔ تمہارا لیے عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت حاصل ہو گئی، اس کو بہت بڑی عظمت حاصل ہو گئی، اور جنت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جاگیر ہے، اور ہم الحمدللہ سرکار کے غلام ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تو جنت تو انشاءاللہ آقا کے صدقے میں مل ہی جائے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا تذکرہ جاری تھا، تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتوں کی عظمتوں کی تو کیا بات ہے۔ طبرانی نے حضرت سیدنا ابو امامہ بن سعد بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہم کے واسطے سے ان کے چچا حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی کام کے لیے بارہا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا رہا، مگر مصروفیت کے سبب توجہ نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ جب عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر اس شخص نے سیدنا عثمان ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم توجہی اور بے التفاتی کا تذکرہ کیا کہ وہ توجہ نہیں فرما رہے، میرا کام نہیں بن رہا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو، اور اس کے بعد اس طرح دعا مانگو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنبی الرحمت، یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربک فیقضی حاجتی۔ روایت میں یا محمد لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ اس کو پڑھا ہے، کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا محمد کہہ کر پکارنا پسند نہیں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کا عشق ادب ہے کہ یا محمد یہ نام سے پکارنے کے بجائے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عقل میں بات آپ کی ابھی آ جائے گی، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں تو ایک ناکارہ نکما اور بالکل بیکار سا آدمی،
دنیا میں سب مطلب گناہگاروں کی فہرست تیار ہو تو سب سے سر فہرست میرا ہی نام آنا ہے، لیکن بہرحال 4 آدمی محبت کرتے تو وہ مجھے اے الیاس نہیں کہتے، بلکہ اگر کسی اور کو کہتا سن لیتے اے الیاس تو ان کو مزہ نہیں آتا، وہ مجھے طرح طرح کے لقب سے مطلب پکارتے۔ اب وہ کیا لقب دیتے وہ میں آپ کو نہیں بتاتا، آپ خود سمجھتے۔ تو اس طرح جب ایک مطلب محبت ہو جاتی ہے تو کہ عام آدمی کو بھی لوگ مطلب وہ نام لے کر پکارتے نہیں، مسجد کے امام صاحب کو بھی نام لے کر پکارنے کے بجائے لوگ بولتے حضرت، کوئی بولتا حضور، کوئی بولتا امام صاحب، ہے نا، نام نہیں لیتے۔ تو اللہ کے محبوب دانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت اور اتنی شان و شوکت ہے تو ان کو بھی یا محمد یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنے کے بجائے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آئیڈیل ہیں، تو وہ جیسا کرتے ہیں مجھے وہ کرنا پسند آتا ہے، میرا ذہن نہیں ہے، تو میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا پسند کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے یا محمد کی جگہ پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ جو دعا میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح، اے اللہ میں تجھ سے دست بدعا ہوں اور تیری بارگاہ بے نیاز میں اپنے نبی رحمت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے توسل سے آپ کے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ دعا مانگنے کا بتایا، اور حاجتی یعنی میری حاجت، آخری میں لفظ ہے فیقضی حاجتی کہ میری حاجت پوری ہو۔ تو یہاں اپنی حاجت کا تذکرہ کرے تو اس شخص نے ایسا کیا اور دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو دربان نے فوراً سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس پہنچا دیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے پاس بچھونے پر بٹھایا اور بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا آپ کا کیا کام ہے۔ اس نے اپنی حاجت عرض کی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی فوراً حاجت روائی فرمائی اور فرمایا کہ آپ کو جو بھی کام ہو وہ بلا جھجک آپ تشریف لایا کریں اور مجھ سے کہہ دیا کریں۔ تو وہ شخص بڑا متاثر ہوا اور حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا جنہوں نے یہ دعا سکھائی تھی، اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میری بات سنتے ہی نہیں تھے، توجہ فرماتے ہی نہیں تھے، وہ اتنے مصروف ہوتے، لیکن آپ نے میری سفارش فرما دی تو اب انہوں نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا۔ تو سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میری تو عثمان غنی سے تمہارے جانے کے بعد کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، میں نے تمہاری کوئی سفارش نہیں کی، بلکہ یہ سارا جو کچھ ہوا نا یہ اس دعا کا اثر ہے جو میں نے تجھے بتائی تھی۔ اور پھر وہ واقعہ سنایا کہ ایک بار میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ایک نابینا حاضر ہوتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ دعا فرما دے میری آنکھیں روشن ہو جائے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو یہی دعا سکھائی تھی۔ تو ہم لوگ ابھی بیٹھے تھے، وہ نابینا چلا گیا، اس نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، اسی طرح دعا مانگی اور پھر وہ چل کر آ گیا، اور بارگاہ رسالت میں جب وہ حاضر ہوا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابھی تو وہ اندھا تھا لیکن اب آیا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو میں نے سوچا کہ لاؤ ایک اندھے کو جب اس دعا سے آنکھیں مل جاتی ہیں تو تمہارا کام بھی ہو جائے، اس لیے میں نے تم کو یہ دعا سکھا دی اور الحمدللہ تمہارا کام ہو گیا۔ یہ روایت بہت محدثین نے مطلب تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ بیان کی ہے۔ ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ابن ماجہ تو سیاہ 7 سے ہیں، تو یہ بہت ہی مطلب ہے کہ پائے کی روایت ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا رسول اللہ کہنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ سرکار نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آجی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یعنی اے کہہ کر پکارنے کی حدیث شریف میں خود تعلیم فرمائی۔ تو الحمدللہ اگر کسی کے ذہن میں شیطانی وسوسہ تھا کہ یا اللہ تو کہہ سکتے یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وسوسہ بھی انشاءاللہ جڑ سے کٹ جائے گا کہ اگر کوئی کہے کہ میں یا رسول اللہ نہیں کہوں گا تو سرکار کہتے کہ مجھے یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، تم کہتے کہ نہیں کروں گا، یہ تو پھر آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ مطلب شیطان کی باتوں میں آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے تو انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے ہی رہیں گے۔ ملتان شریف میں ایک امام صاحب دائن ایریا کے ہمارے جو فوت ہوئے ان کے بارے میں بھی کسی دیوانے نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے مطلب ان کو جب دل کا دورہ پڑ گیا تھا، حالت بہت خراب ہو گئی تھی، تو
ایک دم سے ان کو جب بٹھایا گیا تو یا رسول اللہ اس طرح کہا تھا اور بعد میں ان کا دم ٹوٹا تھا. اسی طرح جو لاہور میں حادثہ ہوا، واردات ہوئی قتل کی، اس میں بھی جو حاجی احد رضا بیچارے میرے پاؤں میں گرے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میری آخرت کی زمین ہو جاؤ، وہ بیچارے کہہ رہے تھے تو میں نے ان کو درود شریف پڑھنے کا کہا تھا تو وہ بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے تھے اور الحمدللہ پھر ان کا بھی دم ٹوٹا. الحمدللہ وہ میرے ٹانگوں سے ہٹا دیا تھا، میرے پاؤں میں یا رسول اللہ نہیں کہہ رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو انشاءاللہ ہم بھی زندگی بھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہی رہیں گے. میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے بات سندے ادا کہتے کہتے، اور قبر میں بھی انشاءاللہ یا رسول اللہ کے انشاءاللہ نعرے لگاتے جائیں گے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اور قیامت کے روز بھی انشاءاللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا رہے ہوں گے. غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کل زمینونا ہمارا داعیہ شان میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جا رہے ہیں انشاءاللہ. والحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم پر بڑا کرم ہے کہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے تو کام بھی بنتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ کہنے والوں کی بڑی امداد کی فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت شیخ صالح ابو الحسن علی بن یوسف البقری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا شیر مجھ پر سامنے سے حملہ آور ہونے کو ہے اور مجھے اپنا شکار بنانا چاہتا ہے. میں نے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استغاثہ کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ. جیسے میں نے یا رسول اللہ کہا وہ شیر سامنے سے ہٹ گیا، مگر پھر دائیں جانب سے حملہ آور ہوا تو پھر میرے منہ سے نکلا یا رسول اللہ. وہ ادھر سے ہٹ گیا لیکن اب بائیں جانب سے حملہ آور ہونے لگا تو پھر میں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ادھر سے ہٹا مگر پچھلی جانب سے حملہ آور ہوا. تو اتنے میں ایک شخص موجود ہوا جو میرے اور شیر کے درمیان حائل ہو گیا اور شیر میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی. تو الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے سے وہ شیر جو تھا وہ بھاگ گیا. جب مجھ پر حملہ ہوا تو 4 بدماشوں نے حملہ کیا تھا. 2 دروازے پر پہرا دے رہے تھے اور 2 اندر مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے. وہ سامان یعنی کہ وہ اسلحہ بھی وہ نکال لیا تھا ان لوگوں نے، مجھے مارا بھی تھا. تو جب وہ حملہ اور ہوئے تو میرے پاس تو کیا تھا، تو میں نے اٹھایا تکیا اور میرے منہ سے کیا نکلا یا رسول اللہ. آپ مانے نہیں مانے، اب یہ اپنے کمزور آدمی رکھ کے انہوں نے میرے منہ پہ ایک گھوسا تو اچھی طرح یاد ہے رکھ کے دیا تھا گھوسا. 2-3 دن اس گھوسے کا اثر میرے منہ پر ضرور رہا تھا لیکن مجھے کوئی باقاعدہ درد نہیں ہوتا تھا. ہاتھ لگا دیا آنکھ کے نیچے، یہ جو کونا ابھرا ہوا ہوتا نا آنکھ کے نیچے گھاٹی، بس یہاں محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کچھ لگا ہے منہ میں. لیکن الحمدللہ کوئی زخم نہیں آیا، نہ ان کی مجھے چھری لگی نہ ان کی پسٹن کی گولی چلی الحمدللہ. اور اتنے میں بس وہ کرم ہو گیا اور آ گئے اور چاروں کو ماں سب کو بگا دیا. تو اس طرح مطلب سرکار نے بھیج دیا مدد کے لیے، ورنہ پتہ نہیں وہ مجھے گولی مار دیتے، چھری سے پھاڑ دیتے اور یہاں شاید میں نہ بیٹھا ہوتا. تو کرم ہو گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یا رسول اللہ کہنے سے مشکلیں بڑی ٹلتی الحمدللہ. تو ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے حالات سے باخبر ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عنایت سے، اس کی عطا سے طرح طرح کے مصائب و آلام سے بچاتے ہیں، بیماریوں کا علاج بھی فرما دیتے. چنانچہ حضرت سیدنا احمد بن قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ملتا تھا اور میں برس سے اس بیماری میں مبتلا رہا. جمادی الاولیٰ کی 28ویں رات 893 ہجری، یہ لگ بھگ واقعہ جو ہے یہ 850 سال پرانا واقعہ بیان کر رہا ہوں. یہ 10-5 سال کا واقعہ نہیں، 850 سال پرانا واقعہ ہے. جمادی الاولیٰ کی 28ویں رات 893 سن ہجری میں مکہ مکرمہ میں حاضر تھا. وہاں میں نے بارگاہ رسالت میں مکہ مکرمہ سے ہی
سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. یعنی مدینہ شریف میں جو حاضر ہو روزے پاک پر اسی کی سنتے ہیں، دور والوں کی نہیں سنتے، ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ورنہ تو پھر ہم غریب کہاں جائیں گے. جو مدینہ شریف کے اسباب نہیں پاتے وہ پھر سرکار سے فیض حاصل کیسے کریں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرے ذرے کے رسول ہیں، سب کے رسول ہیں. تو مکہ مکرمہ سے ہی بارگاہ رسالت میں فریاد کی اور نگاہ کرم کی درخواست کی اپنی بیماری کے بارے میں. تو جب فرماتے ہیں کہ میں سو گیا ہوں تو خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کاغذ ہے، اس پر یہ تحریر ہے کہ یہ احمد بن قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیماری کی دوا ہے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تجویز ہوئی، اور ان کو حاضری بارگاہ کا اذن بھی ہے. یعنی یہ پرچی جو ہے یہ احمد بن قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے دوا کی پرچی ہے، اور اس میں یہ بھی اجازت ہے کہ وہ مدینے حاضر ہو جائیں. جب آپ فرماتے کہ میں بیدار ہوا تو خدا کی قسم مجھے ذرہ برابر میں کوئی تکلیف نہیں تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے شفا حاصل ہو گئی. یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے وعدے. اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا. تو بہرحال پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل و کرم کی تو کوئی انتہا نہیں. ان کی عظمت و شان کے ڈنکے ہر طرف بج رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے باوجود اپنی امت کی ہر حال سے باخبر ہیں، اور اپنے رب کی عطا سے اب بھی اپنی امت کی دستگیری فرماتے ہیں، امداد فرماتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا وابستہ رکھے، ایسا وابستہ رکھے، ایسا وابستہ رکھے کہ ہمیں کبھی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات اور اختیارات کے بارے میں کوئی وسوسہ نہ آئے. اور وسوسہ ڈالنے والا شیطان موٹی کھائے. دیکھو جب تک اپنا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا عمل کام نہیں آئے گا. تو جو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، ہمیں جو بارگاہ اعلیٰ حضرت سے نصیب ہوا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہر عقیدہ عین اسلام کے مطابق ہے. تو ہم تو ناقص ہیں، ہمارے اندر نہ اتنی عقل ہے، نہ اتنا علم ہے، نہ اتنی صلاحیت ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا تھا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی عقائد ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. یہ یقینی قطعاً یقینی بات ہے. تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ کسی سے آپ بحث نہ کیا کریں. عقیدے کے معاملے میں آپ کی معلومات نہیں ہوتی، ہمارے پاس اتنا علم اور دلائل نہیں ہوتے. شیطان ہمیں خواہ الجھا دے، وسوسوں میں مبتلا کر دے. ایک صاحب میرے پاس آئے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے ہم مقلد حنفی، ان کے مسئلے پر میرے پاس ایک صاحب آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ان کے کیسٹ دوں گا، اور انہوں نے 400 دلائل قائم کیے حنفی مذہب کے خلاف. تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں، میں ایک جگہ بک چکا ہوں، تو اپنی لگام اب کسی اور کے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. تو میرے کان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک اور فیصلے کے خلاف سننے سے بہرے ہیں. میں تمہارے کیسٹ سنوں گا ہی نہیں. بس ہم حنفی ہیں تو حنفی کے خلاف ہم سنیں گے نہیں، ہم خامخواہ سنیں گے، ہمیں شیطان وسوسے ڈالے گا، جواب بن پڑا نہ بن پڑا تو خامخواہ وسوسے آئیں گے. تو اس لیے مطلب یک در گیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو بس ہم نے مطلب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھاما ہوا ہے، اور حنفیوں کہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے. تو بس یہ جیسا کہتے ہم کیے جاتے، ان کے دیے ہوئے دلائل کے خلاف اپنی سمجھ میں کوئی دلیل آتی نہیں، اور ہمارے کان دلیل سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہمارے کان بہرے. بس یہ ذہن بناؤ گے انشاءاللہ اپنا ایمان محفوظ لے کر جاؤ گے. تمہارے اندر اتنی صلاحیت کا ہے کہ بھائی سب کی سن کر تم ایک رائے قائم کر سکو. سب کی سن کر ایک رائے قائم کیسے کرو؟ یہ بالکل ناممکن سی بات ہے کہ عوام
में से कोई फर्द या हम जैसा कोई कम इल्म फर्द सबकी सुने और फिर करे फिर अपने इस्लाम के दलाइल ढूंढते फिरना, बिल्कुल घुमा के रखते हैं, आप डिस्कस नहीं कर सकते। वो ऐसी वैसी बेकी बेकी बातें करेंगे कि आपका दिमाग चकराने लगेगा, ऐसी ऐसी दलीलें आपको देगा, आपको घुमा के रख देगा। तो जब तक अपना इस्लाम जो है उसके जरूरी अकायद, जरूरी अहकाम पर मुकम्मल दस्तरस हासिल ना हो जाए, दूसरों की सुनने जाएगा, फंस जाएगा। तो ये उलमा का मैटर होता है, वो तहकीक करते हैं, जिसको आप लोग रिसर्च कहते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो इनमें मालूमात करते हैं, वो मुनाजरे करते हैं, वो उनका मैटर है, मेरा आपका मैटर नहीं। हम तो मतलब यानी कि अर्ज किया ना कि मानने वाले हैं, सोचने वाले नहीं। तो मेरा मशवरा यही है कि जो आपका अल्हम्दुलिल्लाह मसला के जो अकीदा है, जो आपके बुजुर्गों से आपको हासिल हुआ है, उस पर किसी की सुनो ही मत, अपने कान को बिल्कुल बहरा कर लो, तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान कहीं नहीं जाता, और हमारा ईमान भी अल्लाह की रहमत से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, तूने इस्लाम दिया, तूने जमाअत में लिया, तू करीम, अब कोई फिरता है अतिया तेरा। या रसूल अल्लाह, आपने इस्लाम दिया, हमें क्या मालूम इस्लाम क्या है, हमें सरकार ने ही तो बताया, तो आपने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया, और तूने जमाअत में लिया, ने अपनी उम्मत में लिया, तू करीम, और आप करीम हैं, करम वाले हैं, तू करीम, अब कोई फिरता है अतिया तेरा। अतिया माने तोहफा समझ लिए, तो जो करीम कोई तोहफा दे, अतिया और बख्शिश दे, क्या करीम देने के बाद वापस भी ले लेता है? कभी भी नहीं। इनके भाई मौलाना हसन रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान दर्ज करते हैं, ये मेरी समझ में कभी आ ही नहीं सकता, ईमान मुझे फेरने को तूने दिया हो। मैं ईमान में मान ही नहीं सकता, समझ में आ ही नहीं सकता कि आपने ईमान भी दिया और अब आप वापस में मांग लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, आप वापस नहीं लो। तो ये सब इंशा के साथ मखसूस है, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, ईमान सलामत रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ईमान के मामले में बेफिक्र हो जाए और जिसकी समझ में आए उसकी सोबत में चले जाए, नहीं, बल्कि अगर शैतान तुझे भुला दे तो याद आने पर जालिमों में मत बैठ के इरशाद पर अमल करना होगा। बदअकीदा की सोबत, मुशरिक की सोबत, बद मजहब की सोबत, फासिक की सोबत से बचना होगा, वरना तरह तरह के मसाइल में फंस सकते हैं कि जो मतलब इस किस्म की सोबत से ईमान, बद मजहब की, बदअकीदा की सोबत से ईमान बर्बाद कर बैठेगा, क़यामत के दिन कफे अफसोस मलता हुआ कह रहा होगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं फुला को दोस्त ना बनाता। मुझे हिदायत मिलने के बावजूद मेरे दोस्त ने, जिसको मैंने दोस्त बनाया था, उसने गुमराह कर दिया। तो इसलिए मतलब हदीस शरीफ में हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो किसकी सोबत में रहते हैं इसको जरा बहुत अच्छी तरह आप देख लिया करें, कहीं ऐसा ना हो कि बुरी सोबत की वजह से बर्बादी मुकद्दर बन जाए और बाद में पछताना पड़ जाए। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मदनी माहौल है, बड़े बड़े जराइम पेशा और बिगड़े हुए लोग इस मदनी माहौल से वाबस्ता होने के बाद इनमें इस कदर निखार आता है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मदीने की मोहब्बत की चाशनी मिलती है, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोने का जज्बा पैदा होता है, मदीने के हिजर फिराक में तड़पने की अल्हम्दुलिल्लाह सोच मिलती है। तो दावत इस्लामी का मदनी माहौल फी जमाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जबरदस्त नेमत है। इस नेमत को जिसने पाया उसने पाया, तो अल्लाह करे कि हमारा जीना मरना दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ही हो। शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल